هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان تینوں آیتوں پر الگ ترتیب اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا ان تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 10 بڑے عظیم الشان احکام بیان فرمائے ہیں، اور یہ احکام اتنے عظیم الشان ہیں کہ اگر کوئی فرد ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو ایک مثالی فرد، ایک مثالی شخص بن جائے. اور اگر کوئی سماج، کوئی معاشرہ ان کو اپنے اندر نافذ کر لے تو وہ معاشرہ، وہ سماج مثالی بن جائے. ان تینوں آیات میں پہلی آیت کے اندر 5 احکام کا تذکرہ کیا گیا ہے، دوسری آیت کے اندر 4 احکام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور تیسری آیت کے اندر صرف ایک حکم کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہم نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے پہلی آیت میں بیان کردہ 3 احکام کے اوپر روشنی ڈال دی ہے. پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تیسرا حکم یہ بیان کیا گیا تھا کہ اپنی اولاد کو محتاجی کے اندیشے سے قتل مت کرو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں چوتھا وہ حکم اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے. چوتھا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی تم لوگ ظاہری اور باطنی فاحشہ کے پاس مت جاؤ، بلکہ اس کے قریب بھی مت ہو. وہ ناظرین کرام، یہ فاحش کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں. فاحشہ، فحش اور فاحش یہ ان تمام گناہوں کو کہا جاتا ہے جو جنسی جذبات کے نتیجے میں کسی انسان سے صادر ہوتے ہیں. ہر وہ کام، ہر وہ گناہ جو انسان سے صادر ہو اور اس کی بنیاد اس کے جنسی جذبات ہوں تو اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں ظاہری اور باطنی فواحش سے بلکہ اس کے قریب جانے سے روکا گیا ہے. اس ٹکڑے کی تفسیر آئیے ایک حدیث کی روشنی میں کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تانا مارنے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحاشی میں مبتلا ہونے والا نہیں ہوتا، مومن بیہودہ گو نہیں ہوتا. یعنی فحش میں یا فاحشہ میں مبتلا ہونا یہ ایمان کے منافی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں چوتھا حکم یہ دیا ہے کہ تم لوگ ظاہری اور باطنی فواحش کے قریب نہ جاؤ. اس آیت کریمہ کا 5واں حکم وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی آدمی کو ناحق قتل مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح: وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل منها لانه اول من سن القتل، رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء.
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو اگر ناحق قتل کر دیا جائے، ظلمن قتل کر دیا جائے، تو اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر لاد دیا جائے گا، اس لیے کہ آدم کے اس پہلے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے یہ بری سنت ایجاد کی۔ گویا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ظلمن قتل کیا تھا۔ اس آیت کریمہ کا 5واں حکم یہی ہے کہ کسی آدمی کو ناحق قتل مت کرو، اور آخر میں یہ فرمایا گیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ناظرین کرام، یہاں ٹھہر کر ایک بات پر غور کر لینا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن حکیم میں یا شریعت کے کسی مسئلے میں عقل کو دخل نہیں ہے، لیکن آیت کریمہ کے اس آخری ٹکڑے میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کسی بھی بات پر اندھے بہرے ہو کر کے نہ گرو، بلکہ ہر معاملے میں عقل سے کام لو۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ عقل سلیم ہو، عقل مکار نہ ہو، اس لیے کہ عقل سلیم آدمی کی کسی معاملے میں صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور اگر ایسی عقل ہو جس نے خرقہ سالوس یا مکاری کی قبا پہن لی ہو، وہ بھلا انسان کی کیا رہنمائی کر سکتی ہے؟ اسی وجہ سے عقل سلیم کے استعمال کی تو اجازت دی گئی ہے، لیکن عقل مکار کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنا عمل دخل شریعت کے کسی معاملے میں کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو 5 احکام بیان کیے گئے تھے، ناظرین کرام، ہم نے ان 5 احکام کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اس میں 2 بڑی پیاری باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسری بات یہ کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو جب وہ حد بلوغت کو پہنچ جائیں۔ مال یتیم کا کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، آئیے ایک حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، رواہ البخاری فی کتاب الوصایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الوصایا کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسری چیز ہے جادو کرنا یا جادو سیکھنا، تیسری چیز ہے ناحق کسی انسان کو قتل کرنا، چوتھی چیز ہے سود کھانا، 5ویں چیز ہے یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا، 6ٹھی چیز ہے میدان جنگ سے فرار ہو جانا، اور 7ویں چیز ہے کسی مومنہ بھولی بھالی عورت کے اوپر کوئی برا الزام دھرنا۔ ناظرین کرام، آپ نے اس حدیث پاک میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز مال یتیم کا کھانا بھی بتایا ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی کو مال یتیم کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کا مال جو تمہارے قبضے میں ہے جب تک وہ حد بلوغت کو نہ پہنچ جائیں ان کے حوالے نہ کرو۔ ایک نکتہ یہ ملا ناظرین کرام اس میں کہ بچوں کو اتنے ہی اخراجات دیے جائیں جو ان کے لیے بے حد ضروری ہیں، اتنے پیسے اور اتنے اخراجات نہ دیے جائیں جو انہیں غلط راستے کے اوپر ڈال سکیں، اس لیے کہ ابھی ان کا ذہن کچا ہے، ابھی ان کا ذہن بالغ نہیں ہوا ہے۔ اس کے اندر اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ جس کے پاس ذہن بالغ نہ ہو اسے بہت سارے مال کا مالک نہ بنایا جائے، مال اس کے حوالے
نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم جلد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام عشرہ کی تفصیل جاری ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسری چیز ہے جادو کرنا یا جادو سیکھنا، تیسری چیز ہے ناحق کسی انسان کو قتل کرنا، چوتھی چیز ہے سود کھانا، پانچویں چیز ہے یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا، چھٹی چیز ہے میدان جنگ سے فرار ہو جانا، اور 7ویں چیز ہے کسی مومنہ بھولی بھالی عورت کے اوپر کوئی برا الزام دھرنا۔ ناظرین کرام، آپ نے اس حدیث پاک میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز مال یتیم کا کھانا بھی بتایا ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی کو مال یتیم کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کا مال جو تمہارے قبضے میں ہے، جب تک وہ حد بلوغت کو نہ پہنچ جائیں ان کے حوالے نہ کرو۔ ایک نقطہ یہ ملا ناظرین کرام اس میں کہ بچوں کو اتنے ہی اخراجات دیے جائیں جو ان کے لیے بے حد ضروری ہیں، اتنے پیسے اور اتنے اخراجات نہ دیے جائیں جو انہیں غلط راستے کے اوپر ڈال سکیں، اس لیے کہ ابھی ان کا ذہن کچا ہے، ابھی ان کا ذہن بالغ نہیں ہوا ہے۔ اس کے اندر اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ جس کے پاس ذہن بالغ نہ ہو اسے بہت سارے مال کا مالک نہ بنایا جائے، مال اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ اب ہم 7ویں حکم کی طرف بڑھتے ہیں۔ 7واں حکم کیا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ تولو تو پورا تول کر کے دو، اس لیے کہ پیسہ جب پورا لے رہے ہو تو تول پورا دو۔ ہاں، اگر بتقاضائے بشریت تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا کہ اس کے اندر وسعت ہے۔ تو اس دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ بیان فرمایا ہے۔ پہلا حکم کیا تھا؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور اس کے بعد والا حکم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یعنی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کروں، جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک علی الصحیحین کتاب البیوع کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب الکیل والوزن انکم قد الیتم امرا فیہ ہلکۃ الامۃ السالفہ، رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب البیوع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن سے؟ بازار والوں سے، تاجروں سے، بیچنے والوں سے، لین دین کرنے والوں سے، کہ اے تولنے والوں، اے وزن کرنے والوں، اے لین دین کرنے والوں، انکم قد الیتم امرن، تمہیں ایسے معاملے کا والی بنایا گیا ہے، تمہیں ایسا معاملہ سپرد کیا گیا ہے جس سے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ یعنی قوم شعیب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو اس کی اس حرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا، اور وہ قوم صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دی گئی۔ لہذا ناپ تول میں کمی یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مرادف ہے۔ لہذا آدمی پیسہ پورا لے تو تول بھی پورا دے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اس لیے کہ قوم شعیب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو اس کی اس حرکت شنیعہ کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اس آیت کریمہ کا دوسرا حکم تھا۔ اب ہم اس آیت کریمہ کے تیسرے حکم کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بولو
زبان سے کوئی لفظ نکالو تو تمہارا ہر لفظ عدل کا ترجمان ہو، انصاف کا ترجمان ہو. یعنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی معاملے میں عدل و انصاف کے ڈگر سے قطعاً مت ہٹنا، چاہے وہ معاملہ تمہارے خلاف جاتا ہو، چاہے وہ بات تمہارے خلاف جاتی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. بات بولو، فیصلہ کرو تو ہر فیصلہ تمہاری ہر بات عدل کے اوپر، انصاف کے اوپر مبنی ہونی چاہیے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اگر اس فیصلے کے دائرے میں، اگر اس فیصلے کی لپیٹ میں تمہارا کوئی قریبی آ جائے تو قطعاً ہچکچانا نہیں، ہمیشہ عدل کے اوپر قائم رہنا. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی مثال ہمارے سامنے ہے. آئیے ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاندار مثال ایک حدیث پاک کے آئینے میں دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا اہمہم شان المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا من يشتري عليه الا اسامة بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكلمه اسامة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختتب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواہ البخاری فی کتاب حدیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر لائیں. اس روایت کی راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو مخزوم جو قریش کی ایک شاخ ہے اور جس شاخ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی اور چوری کا الزام ثابت ہو گیا. اور ناظرین کرام، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ چاہے چور ہو چاہے چورنی ہو، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اللہ نے فرمایا سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو چونکہ جرم ثابت ہو چکا تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی کا حکم نافذ ہونا ضروری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب ظاہر ہے کہ چونکہ اس عورت کا تعلق قریش کے ایک با اثر اور با رسوخ قبیلے بنو مخزوم سے تھا، اس عورت کا ہاتھ کٹنا در حقیقت قبیلے کی ناک کٹنے کے مرادف تھا. لہذا قبیلے بنو مخزوم کے لوگوں نے کوشش یہ کی کہ کسی بھی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ بچ جائے، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے تاکہ ہماری عزت قائم رہ جائے. اب سوال یہ تھا کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے. لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اس کام کے لیے کس کو تیار کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹنے کے تعلق سے بات کرے. مشورے میں یہ طے پایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ ابن زید سے بہت محبت کرتے ہیں، حضرت اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، لہذا ان کے علاوہ اور کون جرأت کر سکتا ہے، لہذا انہیں کو بھیجا جائے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا بجھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. یہ پہلے سے ڈرے ہوئے تھے لیکن اس قبیلے کا ترجمان بن کر کے ان کو آنا ہی پڑا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی شفاعت کی، سفارش کی. آپ کا چہرے مبارک مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تیری جرأت کیسے ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد کے بارے میں سفارش کرنے کی؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی حد کے بارے میں تم مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ اور آپ وہاں سے جلدی سے کھڑے ہوئے، ثم مقام فاختتب، ممبر کے اوپر آئے اور آپ نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا اور خطاب کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، بڑی عجیب بات آپ نے فرمائی، انما اہلک الذین من قبلکم، کہ دیکھو پچھلے لوگوں کا طریقہ یہ تھا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی، بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر ان کے درمیان کوئی کمزور آدمی ہوتا، کوئی غریب آدمی ہوتا تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد جاری کرتے. اس طرح ان کے ہاں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ یہ دیکھتے تھے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. بڑا اگر چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، چھوٹا اگر چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ لیتے. چونکہ ان کے درمیان عدل ناپید تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناانصافی کی وجہ سے اور عدل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا.
اور آخری ٹکڑا آب زری سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس عورت کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہو کہ میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں؟ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو خدا کی قسم میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے باز نہیں آتا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میرے جگر کا ٹکڑا میری بچی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا تھا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اسلام میں انصاف کا اور عدل کا کتنا عظیم الشان تصور موجود ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر فیصلہ تمہارے خلاف اس طرح جا رہا ہے کہ مقابلے میں تمہارا دشمن ہے تو کبھی ایسا مت کرنا کہ انصاف کی راہ سے ہٹ جاؤ اور عدل کرنا چھوڑ دو۔ تو عدل یہ اسلام کے اندر ایک ابھرا ہوا اور ایک انتہائی نمایاں قانون ہے، اور زندگی کے ہر موڑ کے اوپر عدل برتنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ لازم قرار دیا گیا ہے ہر انسان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی منصب پر ہو، کوئی کام کرنے والا ہو، ہر ایک کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ عدل سے کام لے۔ یہ حکم یہاں بیان فرمایا گیا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تم جب بولو، کوئی بات کہو تو عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اگر یہ انصاف کرنا تمہارے خود کے خلاف یا تمہارے کسی قریبی کے خلاف جاتا ہو۔ ناظرین کرام، بات یہی پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا،